السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جدوجہد آزادی میں سبھاش چندر بوس کا کردار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ ہندوستان کے انقلابی مجاہدین میں سب سے نمایاں حیثیت سبھاش چندر بوس کی ہے۔ انڈین سول سروس میں 4واں درجہ حاصل کیا، مگر برطانوی خدمت کے تحت یہ باوقار عہدہ حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے جدوجہد آزادی میں فعال کردار ادا کیا۔ وہ نیتا جی کے نام سے مقبول تھے۔ 1930 کے ابتدائی دنوں میں سبھاش ودیش میں مقیم ہندوستانیوں کو منظم کرنے، انہیں مسلح کرنے کی کوشش کی۔ جرمنی، اٹلی، روم، استنبول کا دورہ کیا۔ یورپ میں کمیونلزم اور سوشلزم کے فروغ نے ہندوستان میں کانگریس کو بھی متاثر کیا۔ اس پس منظر میں جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس نے 1934 میں کانگریس سوشلسٹ پارٹی قائم کی۔ سبھاش چندر بوس اور گاندھی جی کے تعلقات۔ گاندھی جی کی حمایت سے سبھاش چندر بوس انڈین نیشنل کانگریس کے ہری پورہ سیشن کے صدر بنے۔ تاہم گاندھی جی کے انگریزوں کے بارے میں نرم مزاجی اور سبھاش چندر بوس کے سخت رویے کے مابین اختلافات پیدا ہوئے۔ گاندھی جی کی عدم رضامندی سے سبھاش چندر بوس ناراض ہو گئے۔ 1938 میں کانگریس کے تریپورہ سیشن میں گاندھی جی کی مخالفت کے باوجود سبھاش چندر بوس کانگریس کے صدر بن بیٹھے۔ سبھاش اور کانگریس میں اختلافات اور بڑھ گئے تو نیتا جی نے ایک نئی پارٹی فارورڈ بلاک بنائی۔ سبھاش برطانیہ کے فوجی تیاریوں اور عالمی جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے خلاف تھے۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور سبھاش کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، مگر سبھاش نے اس نظر بندی سے فرار حاصل کر کے جرمنی پہنچ گئے۔ آزاد ہند فوج کی تشکیل۔ جرمنی سے آزاد ہند ریڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنی تقاریریں نشر کیں۔ سبھاش جاپان میں راس بہاری بوس سے بھی ملے، جو ٹوکیو میں ایک فوج انڈین انڈیپینڈنٹ لیگ بنا رکھی تھی۔ راس بہاری بوس نے انہیں وہ فوج سونپ دی تو سبھاش چندر بوس نے اس فوج کا نام آزاد ہند فوج رکھا، جسے انگریزی میں انڈین نیشنل آرمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس آرمی کو سبھاش چندر بوس نے دہلی چلو کا نعرہ دیا۔ سبھاش چندر بوس نے ہندوستانیوں پر زور دیا کہ تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ INA میں جھانسی ریجیمنٹ نامی ایک خواتین کا حصہ بھی تھا۔ اس کی کمانڈر کیپٹن لکشمی مقرر ہوئیں۔ سبھاش رنگون ہوتے ہوئے دہلی فتح کرنے کی فوجی حکمت عملی بنائی۔ اس وقت ہزاروں سپاہی نیشنل آرمی میں شریک ہو کر دہلی فتح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ نیتا جی کے حکم پر ان سپاہیوں نے برما کی سرحد پر مسلح حملے کیے۔ انگریزوں اور انڈین آرمی کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ اسی دوران سبھاش چندر بوس ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انگریزوں نے برمی صدر مقام رنگون پر قبضہ کر لیا اور نیشنل آرمی کے اراکین کو گرفتار کر لیا۔ بعد کے دنوں میں کانگریس کے کئی کارکن بشمول گاندھی جی نے INA کے سپاہیوں کو رہا کرواتے ہوئے بہت ہی اہم کام انجام دیا۔ اس طرح ہم نے آج سبھاش چندر بوس کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔